إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ غار حرا میں موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بغیر ہوئے اور زور سے آپ کو دبایا اور کہا اقرا، پڑھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا. حضرت جبریل نے ان سے دوبارہ ان کو بغیر کیا، زور سے دبایا اور کہا اقرا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور پھر تیسری دفعہ جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی وحی پڑھنی شروع کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سارا جب منظر اور یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کیونکہ آپ غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. آپ اپنے گھر آئے، آپ نے گھر آ کے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا خدیجہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کوئی کمبل دو، مجھے کوئی چادر دو. اور اسی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو صورت نازل کی، زمیلونی زمیلونی، نصرونی نصرونی، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر. اماں خدیجہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، اور آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدومہ، اور آپ محروموں کی محرومی دور کرنے والے ہیں. وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ ہر اچھے کام میں ہاتھ بٹانے والے اور اپنا حصہ ڈالنے والے. اسی طرح جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے ہجرت کا ارادہ کیا، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، آپ وہاں سے نکلنے کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں
ایک مشرک ابن دغینہ نے آپ کو روکا اور روک کے کہا کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر کو کئی علاقوں کے لوگ جانتے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، لوگ ان سے واقف تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے ان کو جواب دیا کہ میرے علاقے کے لوگ مجھے میرے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس موقع پہ ابن دغینہ جو کہ مشرک تھا، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑ کے جانا چاہیے اور نہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو آپ کو نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ انت تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور وہی کوالٹیز خصوصیات ان کی گنوائی جو اما خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی۔ اگر آپ ان دونوں حضرات کی ان کوالٹیز پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان ساری پانچوں خصوصیات کا تعلق ان کی اپنی ذات سے نہیں تھا، ان پانچوں خصوصیات کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ انسان کی اپنی ذات میں تو انسان بڑا عابد ہوتا ہے، بڑا پرہیزگار ہوتا ہے۔ اما خدیجہ نے اللہ کے نبی سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو غار حرا میں دنیا سے کٹ کر اکیلے بیٹھ کر اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ تو بڑے نیک آدمی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بلکہ کیا کوالٹیز گنوائی کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کا فائدہ لوگوں کو ملتا ہے۔ اور یہی بات ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر صدیق سے یہ نہیں کہ دغینہ کہ تم عبادت کرتے ہو، تم تو نیک آدمی ہو، بلکہ کہا تمہیں اس لیے علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور تمہارے لوگوں کو تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ تم لوگوں کے کام آتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا من احب الناس الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ واحب الاعمال الی اللہ، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہے سرور تدخلہ علی المسلم، کہ تم کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی ڈالتے ہو۔ یہ مہینہ خدمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان میں جہاں ہم روزے رکھتے ہیں تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو افطار کرائے، لوگوں کو کھانے کھلائے، لوگوں کو راشن بانٹے۔ ہر جگہ سے لوگ یہی امید لے کر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، جی راشن کا انتظام کر دیں، فلاں جگہ افطاری کا انتظام کر دیں، فلاں جگہ سحری کا انتظام کر دیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین بندوں میں سے ایک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا انفعهم من الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، بلکہ کہا جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ وسلم ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اور آپ نے جو واقعات بھی بیان کی، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک زانی عورت کہیں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ پیاسا کتا ایک کنویں کے پاس چکر لگا رہا تھا اور وہ پانی کی تلاش میں تھا، لیکن اس کو پانی پینے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ اس زانی عورت نے اپنا موزہ اتارا، اس کو اس کنویں سے پانی ڈالا اور اس موزے میں بھرا ہوا پانی اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زانی عورت کو بخش دی اور جنت دے دی۔ یہ اس کی عبادات تھی جو اللہ کے لیے کر رہا تھا، یا یہ اس کی خدمات تھی جو وہ لوگوں کے لیے کر رہا تھا؟ وہ اللہ کی مخلوق کے کام آیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی دیکھی، اس نے کہا کہ میں اس کانٹے دار جھاڑی کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتا ہوں، میں اس کو سائڈ پہ کر دوں گا تو گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ کام وہ اپنے لیے کر رہا تھا، لوگوں کے لیے کر رہا تھا، یہ کام وہ لوگوں کے لیے کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص بہت محبوب ہے، وہ نیکی بہت پسندیدہ ہے جو لوگوں کے لیے، اور بار بار قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ سورۃ البلد کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور وہ تم اس گھاٹی کو نہیں پار کر سکے اور تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ،
کسی غلام کی گردن کو آزاد کرا دینا. اور آگے اللہ نے فرمایا سخت گرمی والے دن، سختی والے دن کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی مسکین کے کام آ جانا، کسی یتیم کے کام آ جانا. سورہ دہار کا جمعے کی صبح آپ نے دوسری رکعت میں اس کی تلاوت سنی ہوگی جو کہ مسنون ہے. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہار، جمعے کے دن فجر کی نماز میں، فرض نمازوں میں. تو امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت اس میں آتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہم سے کوئی تمہیں شکریہ چاہیے. تم کھانا کھاؤ اور اللہ ہماری نیکی کو دیکھتا ہے، ہمیں تو بس یہی چاہیے. یہ بار 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 قرآن حدیث ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں اور لوگوں کو کھلائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، فائدہ مند وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں ہمارے سامنے رکھی جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِنٍ تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبًا، کہ تم اس کے اوپر سے اس کو کوئی خوشی تو دے دو، یعنی کوئی شخص پریشان ہے اس کو خوش کر دو. اور ہمارے دین نے ایک ایسی نیکی، ایسا صدقہ ہمارے لیے جاری کر دیا ہے دین کے اندر کہ جس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، جس میں نہ طاقت خرچ ہوتی ہے، جس میں نہ وقت خرچ ہوتا ہے، بلکہ ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور وہ نیکی ہے اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا. آپ کسی شخص کی طرف مسکرا کر دیکھ لیں، اس کا دن اچھا گزرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنی پریشانی سے نکل آتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی شخص مجھے پسند کرتا ہے، کوئی شخص میرے بارے میں سوچتا ہے، مجھے ویلکم کرتا ہے. اور یہ نیکی ہمیں بھی فائدہ دیتی ہے کہ ہماری سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کے اپنے اندر بہت ساری تکلیف پریشانی ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اس کو تو آپ خوش کرتے ہی آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، ان کی پریشانی کو دور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے او تقضی عنہ دینا، اور تم اس کا کوئی قرض اتار دو، قرض اتروا دو. یہ رمضان کا مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے. ہم سب اس مہینے میں خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہو تو آپ کے پاس کئی طرح کے لوگ آتے ہوں گے اور آپ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی یہاں بہت بڑی نیکی ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُتَدْعُوا عَنْهُ جَوْعًا، کہ اس کی بھوک کو ختم کر دو، اس کو کھانا کھلا دو. وَلِأَنَّ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، اور میرے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلنا، یعنی کسی مسلمان بھائی آپ کے پاس کسی کام کے لیے آیا، اس نے آپ کو فون کیا، اس نے آپ سے کوئی کام کہا اور آپ اس کے کام کے لیے آپ نے اپنا وقت لگایا یا آپ سے چل کر گئے یا آپ نے اس کی سفارش کی. احب الیہ، اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں مسجد شہرین، کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں 2 مہینے کا اعتکاف کروں. آج ہم سب تڑپ رہے ہیں کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی زیارت کرا دیں، ہم وہاں پہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کریں. اور ابھی وہاں پہ اعتکاف کے لیے ویب سائٹ آن ہوئی تھی، 4500 4,500 اعتکاف کی رجسٹریشن مکہ میں موجود تھی، 4,500 مسجد نبی موجود تھی، اور کھلتے ہی ویب سائٹ کریش ہوئی. ساری دنیا سے لوگوں نے اپلائی کیا، پتہ نہیں کس کو ملا کس کو نہیں ملا. لیکن ہمارے پاس یہ موقع آج اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے موجود ہے کہ 10 دن تو چھوڑیے، اللہ کے نبی فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے لیے ساتھ چل کر جانا، اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنا، مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں 2 مہینے کا اعتکاف کروں. 2 مہینے کا اعتکاف. آج یہ نیکیاں بتائیے ہمارے پاس کتنی وافر مقدار میں موجود ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی کے اندر دوسروں کے لیے کوئی وقت ہے، یا ہم اپنی ذات، اپنی فیملی کے علاوہ دوسروں کے لیے کچھ سوچتے ہیں، کچھ کرنے کی فکر کرتے ہیں، کچھ ایفرٹ کرتے ہیں؟
آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر اتنے مواقع موجود ہیں یہ نیکیاں کمانے کے، اتنے مواقع موجود ہیں، کہاں ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، کتنے مسائل ہیں لوگوں کے، ان کے کام آ جائیں، ان کی ضروریات پوری کر دیں، کسی سے اس کی سفارش کر دیں، کسی طرح اس کا کوئی کام کروا دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی اور اس رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہمیں یہ کام مستقل کرنے چاہیے۔ اور یہ کام ہمیں کیوں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کام ہمیں اس لیے کرنے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پہ لگے رہتے ہیں جب تک وہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد پہ لگا رہتا ہے۔ اگر آج میں یا آپ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، کوئی مال خرچ کرتے ہیں، اور یہاں بات صرف مال کی نہیں ہے، بعض اوقات اللہ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلقات دیے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی پوزیشن دی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے بھی ہم لوگوں کے کام آ سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ مال خرچ کر دو، اس کے ساتھ چلے جاؤ، مسکرا کر اس کا دل خوش کر دو، ہر میں سے ہر شخص اس نیکی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ نیکی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں دنیا میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کا دیا تو ہم کھاتے ہیں، آپ کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ ہمارے پاس کب آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا تھا تمہارے پاس، اس بندے نے آ کر تم سے کھانا مانگا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس کی مدد اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو کب پکارتے ہیں؟ عام طور پہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہمیں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، روتے، سجدہ کرتے، مانگتے۔ اب اس مانگ کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھیجتے ہیں، اور جو مخلوق آپ کے پاس آ کے آپ کا وہ کام کر دیتی ہے، آپ کی مشکل دور کر دیتی ہے، آپ کی مدد کر دیتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنے کی ڈیوٹی پر رکھا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، تو حقیقت میں ہم اللہ رب العزت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ کوئی شخص جو کمزور عقیدے کا ہو اور وہ کسی بڑی مشکل پریشانی میں ہو اور کوئی انسان یا کوئی ادارہ اس کی مدد کر دے تو وہ اللہ کو بھول کر اس سے امید لگا بیٹھتا ہے کہ میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گا، میں تو اس سے بات کروں گا، میں تو اس سے مانگوں گا کیونکہ یہ مدد کرنے والا۔ بعض اوقات لوگ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اس کی ربوبیت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ مجھے تو اس نے دیا ہے۔ وہ شخص کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنا دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ تعالیٰ کے پاس شر اور خیر کے خزانے ہیں، مفاتیحها الرجال، اور انسان اس کی چابیاں ہیں، فطوبى لمن جعلہ اللہ مفتاح للخیر، تو خوشخبری اور شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے۔ خیر کی چابی سے کیا مراد ہے؟ خیر کی چابی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کے کام لیتا ہے، آپ لوگوں کے کام آنے والے ہو، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے ہو، لوگوں کے کاموں کے لیے اپنا وقت لگانے والے ہو۔ کہ جو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں،
بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ کہ بھائی ہم یہ اسپتال چلا رہے ہیں، ہم یہ یتیم خانہ چلا رہے ہیں، ہم یہ لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ زکوٰۃ اور صدقات میں سے کچھ ہمارا حال بتائیے، کچھ سپورٹ کیجیے۔ ابھی صاحب کا مجھے فون آیا 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے، ان کو ضرورت تھی، رشتے دار تھے، کافی بڑی اماؤنٹ تھی ان کے اوپر، وہ پھنس گئے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کاشف بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے کہا یار آپ ماشاء اللہ اچھے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کا اچھا حلقہ ہے، آپ کی عزت بھی ہے ماشاء اللہ، نیک آدمی، آپ لوگوں سے ایک براڈ کاسٹ میسج بنائیں اور 15 20 25 لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے مال دینے والے ہیں، ان کو میسج کر دیں۔ کہنے لگے یار میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں کیا، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نہیں؟ تو میں نے کہا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کبھی تھوڑی مانگ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے بندوں کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس خیر میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ورنہ کوئی اور لے جائے گا یہ اجر۔ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ اس شخص کے لیے مانگ رہے ہیں، اور آپ مجھے میسج کر کے اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تو ڈال لیجیے، آپ کے لیے بڑا اجر ہو جائے گا، آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تباہی بربادی اس شخص کے لیے لمن جعلہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ بنا دے مفتاح للشر، جس کو اللہ تعالیٰ شر کی چابی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے شر کی چابی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام نہ کرائے کہ جس کو دیکھ کے لوگ گناہ کے کام کرنے لگے، جس کو دیکھ کر لوگوں کو گناہ یاد آ جائیں، برائیاں یاد آ جائیں کہ میں بھی یہ کر لیتا ہوں، بلکہ اللہ میں ایسے لوگ بنا دے کہ جب کوئی ہم سے ملے ہمیں دیکھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے، اس کو اللہ کا ذکر یاد آ جائے، اس کو اللہ کی باتیں یاد آ جائیں اور وہ خیر پہ آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفتاح الخیر بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا شخص بنا دے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، صحابت کے معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ وکان فی رمضان، اور رمضان میں خاص طور پہ کانا اجود بالخیر من الريح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، جیسے کچھ مال آتا تھا فوراً اللہ کے راستے میں آگے بڑھا دیتے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ صدقات اور خیرات کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عام طور پر لوگ اپنے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی صدقات نکالتے ہیں، اور یہ اس مہینے میں جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو فقہی اعتبار سے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو اگر آپ خیر کے معاملے میں لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوب کیجیے، لیکن یہ تسلی کر لیجیے کہ جس شخص کو آپ دے رہے ہیں وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے۔ جس ادارے کو آپ دے رہے ہیں اس ادارے کے پاس زکوٰۃ اور صدقات کا باقاعدہ الگ الگ سنبھالنے کا، مال سنبھالنے کا نظام موجود ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بار بار زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دونوں کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا وزن برابر ہے۔ نماز کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر یا کچھ مسائل کے اوپر ایک دوسرے کی منزل پہ جانا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اور زکوٰۃ کے معاملے میں اتنے غافل ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، کن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اس بارے میں آگاہی حاصل کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو جب بھی کسی کو آپ خاص طور پہ زکوٰۃ دیں تو یہ دیکھ کر دیں کہ وہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور وہ ضرورت جس کے لیے دیا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس مہینے میں
کئی لوگ افطار کا انتظام کرتے ہیں، روڈوں پہ دسترخوان لگاتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ دسترخوان لگاتے ہیں یا اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو افطار کرایا جائے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ضرور کرائیے، جہاں آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے بالکل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ افطار زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہو سکتا، افطار صدقات کے پیسوں سے، زکوٰۃ افطار کے پیسوں سے صرف وہی ہو سکتا ہے جہاں آپ کو معلوم ہو کہ اگر 100% نہیں تو 99% لوگ زکوٰۃ کے مستحق وہاں رہتے ہیں یا کھائیں گے زکوٰۃ کو، اس مال کو۔ ادروائز روڈ پہ آپ بانٹ رہے ہیں، اسپتالوں کے باہر آپ بانٹ رہے ہیں، بس اسٹینڈ پہ آپ بانٹ رہے ہیں، لگئی ہوئی روڈ پہ کھڑے ہو کے بریانی کی دیگ بنا کے تھیلی آپ ڈبے بنا کے آپ بانٹ رہے ہیں، یہ آپ زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے، یہ آپ صدقات سے کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جو چینلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیے ہیں سورہ توبہ کے اندر، وہ 8 ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ خوب جانتے، خوب حکمت والے۔ ہم یہ سوچیں کہ اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، چاہے وہ ان 8 کے اندر آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے اس حکم کے ساتھ پہلے ہی بتا دیا، اللہ قیامت تک کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ان 8 قسم کے لوگوں کو دی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں دی جائے گی، یا 8 مصالح پہ زکوٰۃ کی۔ تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، صرف اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ اور یہی ایک مومن، ایک مسلمان کا فرق ہے ایک کافر یا ایک، مجھے معاف کیجیے گا، کسی جانور کے مقابلے۔ وہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے کھاتے ہیں، اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی اور اللہ کی اور مخلوقات کے بارے میں بھی فکر کرتا ہے۔ وہ زانی عورت نے انسان کو نہیں، ایک کتے کو ماں کرایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوب خرچ کیجیے، یہ بڑا اہم مہینہ ہے، بڑا اجر و ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیجیے، صدقات بھی دیجیے، لیکن یہ سب کام کرتے وقت اس بات کو سامنے رکھیے کہ زکوٰۃ کا مال انہی جگہ خرچ کیا جائے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور صدقات عام ہوتے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی طرح بھی دے سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے کہ آپ کی زکوٰۃ اور آپ کی صدقات اللہ کے نیک بندوں کو ملے، اللہ کے نیک بندوں کو ملے، دیندار بندوں کو ملے، ان کا پہلے حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک میں ہماری مغفرت کا سامان کر دے، اور رمضان مبارک میں ہمیں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ دنیا جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار تعالیٰ کی مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا قلعہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہماری شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ شہر کو کوئی ایسا ولی وارث دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے اور شہر کی خدمت کر کے اس کو رہنے کے قابل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ میرے ایک بڑے عزیز دوست عمران میری عمر کے ہیں، بڑی شدید طبیعت خراب ہے، آکسیجن کا سلنڈر لے کے ساتھ کر رہے ہیں، گردے فیل ہو گئے ہیں، نوجوان آدمی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ اور بھی کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مرحومین حالت ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھا، ہمارا خاتمہ ہے ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہے۔ اللہ ہر قسم کی شرک سے، بدعت سے، ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔
اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے اذکار کو، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو اللہ جو نیکیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کرے تعالیٰ آپ کو قبول فرما لے. کوئی کمی خامیوں کو اللہ ہمیں معاف فرما لے. اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے. اللہ ہمیں اس رمضان میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ ہمیں لوگوں کے کام آنے والا بنا دے. اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا دے. اللہ ہمیں خیر کا خزانہ بنا دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.